बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज का एक अहम वीलॉग लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का वीलॉग मैं एड्रेस कर रहा हूँ चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जनाब दाऊद अहमद बारिक साहब को। मैं एड्रेस कर रहा हूँ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, आजकल शायद जनरल साहब नहीं हैं, तो राशिद हनीफ़ साहब इसको एडिशनल पोजीशन के अंदर इस डिपार्टमेंट को, महकमे सेहत को देख रहे हैं। एक बहुत खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया था मीरपुर में, न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में। उस वाक़े को पेश आए कई अयाम गुज़र चुके हैं, कई हफ़्ते गुज़र चुके हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट को मुरतब हुए भी एक लंबा अरसा गुज़र चुका है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम हस्पतालों में हमारी माएँ, बहनें और बेटियां भी काम करती हैं एज अ नर्सिंग असिस्टेंट, एज पैरामेडिकल स्टाफ, एज आया, एज दाया, एज डॉक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे हमारी माएँ, बहनें, बेटियां काम करती हैं। उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, उनकी रिस्पेक्ट का ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। जनाब चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद बारिक साहब, मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। मैं लेडी डॉक्टर साहिबा का नाम इस पहले वीलॉग में नहीं ले रहा। न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ये लेडी डॉक्टर साहिबा ड्यूटी पे थीं। वहाँ के एक मुलाज़म ने, जो कि कुक है, उसने नामुनासिब तरीके से बिहेव किया, जिस पर तमाम डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। इंक्वायरी कमेटी बनी। इस कमेटी के मेंबरान मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मसूद, वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज, चेयरमैन कमेटी की हैसियत से इनको तयनात किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया सईद, प्रोफेसर गायनी डिपार्टमेंट, ये मेंबर कमेटी थी। डॉक्टर नदीम फजलदाद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डडियाल, ये मेंबर कमेटी हैं। और डॉक्टर अब्दुल मजीद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी, मेंबर कमेटी हैं। डॉक्टर रिजवान बोस्तान, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये भी मेंबर कमेटी हैं। उन लेडी डॉक्टर साहिबा के कमरे में वो जो मुलाजिम है, बावर्ची जो है, अटेंडेंट है, न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में शाम के वक्त सर्दियों के दिनों में बग़ैर दस्तक दिए, बग़ैर इजाज़त लिए एंटर होता है। लेडी डॉक्टर साहिबा इत्तफाक से जाग जाती हैं और परेशानी के आलम में जिस्म ढांपती हैं, अपनी दीगर साथी डॉक्टर्स को बुलाती हैं। और रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन है कि जो मुलाज़म है बावर्ची साहब, वो दरोगोई पर मबनी उन्होंने तमाम बयानात दिए और वो कसूरवार हैं। अब इस रिपोर्ट को भी आए हुए बहुत से दिन हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मुलाज़म को फौरी तौर पर ज़िला बदर किया जाए और उनकी तमाम की तमाम जो आइंदा की तरक्की है वो रोक ली जाए। अभी तक इस रिपोर्ट पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जनाब चीफ़ सेक्रेटरी दाऊद बारिक साहब, अगर आज़ाद कश्मीर के हस्पतालों के अंदर, आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों के अंदर, आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी, खुदा की कसम 8 अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला लोग भूल जाएंगे। 8 अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला लोग भूल जाएंगे। ये ज़मीन जोल्ट करती है, लरसती है जब इस पर जुल्म किया जाता है, जब इस पर अदल नहीं होता। दाऊद बारिक साहब, मीरपुर से मैं ये आपसे मुखातब हूँ, मेहरबानी फरमा कर ये जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है
یا تو اس کو چیلنج کریں. اس میں کہا گیا ہے چند ہائی اپس کے نام بھی لیے گئے ہیں, میں ابھی ان کا پردہ بھی رکھ رہا ہوں. چند ہائی اپس کا بھی نام لیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ سنجیدگی سے کام نہیں لیا. جناب چیف سیکرٹری, میرپور میں جو یہ واقعہ پیش آیا تھا فروری کے وسط میں, آج مارچ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, ابھی تک ذمہ دار کو سزا نہیں ملی. خدا را کچھ کیجئے, محکمہ صحت کے ذمہ داران کو امپاور کیجئے کہ وہ اس پر کارروائی کر سکیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. برطانیہ میں ہمارے 17 لاکھ کے قریب پاکستانی کشمیری آباد ہیں, اور یہ پاکستانی کشمیری جو وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. یہ چوتھی نسل ہے. پہلی نسل جو ہے مجھے چودھری محمد حنیف سابق جو یہاں پہ چیئرمین رہے ہیں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو لوگ تھے یہ 1920 سے بھی پہلے میرپور سے, ڈڈیال سے, چکسواری سے اور اسلام گڑھ سے مرچنٹ نیوی کے جہازوں کے ذریعے, بحری جہازوں کے ذریعے محنت مزدوری کرتے کرتے برطانیہ پہنچے, اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنی دیانت سے, مشقت سے اس خوشحالی کی بنیاد رکھی جس سے اسلام آباد کا بلیو ایریا مزین ہے, جس سے میرپور ڈویژن میں جگہ جگہ عمارتیں دکھائی دیتی ہیں. اب انہی لوگوں میں سے, درمیانی نسل میں سے چودھری محمد دلپذیر صاحب میرے ایک دوست ہیں, دوحالہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے پوتے بھی اس وقت برطانیہ میں ہیں. چودھری دلپذیر صاحب مجھ سے دل گرفتگی سے آج بات کرنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں اپنے بیٹوں کو, اپنے پوتوں کو لے کے آؤں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کروں, یہاں پہ کاروبار وغیرہ, فیکٹریز وغیرہ, مالز وغیرہ بناؤں, لیکن کاش کہ یہاں کا سسٹم اور یہاں کے ادارے بہتر انداز میں چلیں. دودھ بارک صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کا پتہ بتاتا ہے. چودھری دلپذیر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے لیے, اہل وطن کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے, حصہ ڈالا ہے. خدا را ان کی اس درخواست پہ کچھ غور کیجیے گا, اداروں کو پابند کریں کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ ادا کریں. یہ بات بھی میں لپیٹ کے کر رہا ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی, بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس, ان کے طویل مکتوب کا جب وہ آکوپائڈ کشمیر سے, انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر سے آزاد جموں کشمیر, پاکستانی ایڈمنسٹرڈ جموں اینڈ کشمیر میں برف پوش پہاڑوں کے راستے انٹر ہوئے, تو ان کو تو پہلے تو گرفتار کر لیا گیا. آگے کہانی کیا ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر نذیر گیلانی لکھتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت, سپرنٹینڈنٹ پولیس اسپیشل برانچ مظفر آباد کی رپورٹ, ملک کے وزیر اعظم کو سزائے موت کا اختیار. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی لکھتے ہیں کہ میرا حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ براہ راست تعلق بحیثیت افسر اطلاعات اور ایڈیٹر جائزہ کے میرے استعفیٰ مورخہ 5 مئی 1977 تک ہی رہا. یہ استعفیٰ صدر آزاد کشمیر نے 10 جنوری 1978 کو منظور کیا. 4 مئی 1977 کو مجھے پاکستان ریڈ کریسنٹ کے نیشنل ہیڈ کوارٹر سے گریڈ 18 میں سلیکٹ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی. سلیکشن بورڈ کی سفارش پر چیئرپرسن بیگم نصرت بھٹو اور پاکستان ریڈ کراس کے پریزیڈنٹ صدر پاکستان فضل الہی چودھری نے میری تعیناتی کی منظوری دے دی تھی. پاکستان ریڈ کراس میں میرا جھگڑا نیشنل ہیڈ کوارٹرز کے چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ ادارے کے سیکریٹری جنرل ایئر کموڈور جو خود کو بریگیڈیئر بھی لکھتے تھے, میر رفت محمود کے غیر انسانی سلوک کو بند کرنے کے سلسلے میں اپریل 1978 کے ایک تحریری نوٹ سے شروع ہوا. بریگیڈیئر رفت اپنے کمرے میں آنے سے قبل ان لوگوں کے جوتے اترواتے تھے. مالی, ڈرائیور اور چپڑاسی سارا دن ان کی والوو کار صاف کرنے اور ان کے گھر کے کام کرنے میں لگے رہتے تھے. ہمیں کئی کاریں گفٹ ہوئی تھیں. رفت محمود ایک بادشاہ کا رتبہ اختیار کر گئے تھے. کسی ملک کی ریڈ کراس کا سیکریٹری جنرل ہونا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. ان کی والوو کار کے پرزے دوسرے دن ڈپلومیٹک بیگ سے آتے تھے.
دنیا کے کسی بھی ملک کی ریڈ کراس سے چڑیا کا دودھ تک منگوانے کا اختیار ان کے پاس تھا۔ وہ کسی بھی شخص کو اوبلائج کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں بشمول تمام اخراجات اور وہاں کی میزبانی کا انتظام کرانے کا بھی اختیار رکھتے تھے۔ الفتح کراچی کے 20 تا 27 جنوری 1978 کے شمارے میں میرا مضمون مسئلہ کشمیر اور کشمیری زبان کو بنیاد بنا کر مجھے چارج شیٹ کیا گیا۔ اس کارروائی میں جنرل حسن، جنرل فہیم، جنرل عارف اور بریگیڈیئر رفعت شامل تھے۔ بریگیڈیئر رفعت کو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 بار ایکسٹینشن مل چکی تھی۔ میری موجودگی میں اس کی تیسری ایکسٹینشن ممکن نہیں تھی اور مجھے سیکریٹری جنرل نیشنل ہیڈ کوارٹرز کے عہدے پر گریڈ 19 میں ترقیاب ہونا تھا۔ مارشل لا کا زمانہ تھا۔ 8 جنوری 1978 کو مجھے اپنے عہدے سے سبکدوش کیا گیا۔ لاہور کے معروف کشمیری قانون دان ڈاکٹر باسط نے میری برطرفی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور میں کراچی ایس ایم لا کالج میں لا پڑھنے چلا گیا۔ جولائی 1977 کے کراچی میں آئے سیلاب کے دوران میں امدادی کام کے لیے کراچی گیا تھا اور کشمیری احباب کی مدد سے لا کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ قدرت نے آنے والے طوفان کا مجھے ایک طرح کا اشارہ دے دیا تھا۔ ادھر میرے کتابچے کشمیر کا وارث پر حکومت پنجاب نے 8 جولائی 1979 کو پابندی لگا دی۔ تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں میرے خلاف مارشل لا ضابطہ 13، 53 اور 54 کے تحت 16 جولائی 1979 کو FIR کا اندراج ہوا۔ حکومت پنجاب نے پرنٹر پبلشر پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جو مجھے ادا کرنا پڑا۔ مجھے 17 مارچ 1980 کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا۔ 1979 میں 10,000 روپے بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی۔ ہم نے حکومت پنجاب کے آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ 1 اپریل 1980 کو میرے کیس کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق حسین کی عدالت میں سماعت تھی۔ کشمیری زبان کا حامی اور کشمیر کا وارث کا مصنف کشمیریوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ کم عمر بھی تھا اور سینئر گزٹڈ آفیسر بھی۔ لوگ عزت اور پیار کرتے تھے۔ GM میر، مصطفیٰ علوی، اشفاق ہاشمی، پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی بڑی تعداد، عابد حسین منٹو، دوسرے لوگ اور ڈاکٹر باسط کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ہمدردوں اور جوشیلے کشمیریوں کا ایک ہجوم عدالت میں موجود تھا۔ حکومت پنجاب نے مارشل لا کے ضابطوں کا سہارا لیتے ہوئے عدالت کے اختیار کو چیلنج کیا اور میری ضمانت کی مخالفت کی۔ عدالت کے دائرۂ اختیار کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں ملک کے وزیر اعظم کو سزائے موت دینے کا اختیار رکھتا ہوں تو کشمیر کا وارث کے مصنف اس نوجوان سید نذیر گیلانی کی ضمانت منظور کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس نے میری ضمانت منظور کرتے ہوئے تحریر کیا، "No action of whatsoever kind arising out of or based on the so-called offensive publication will meanwhile be taken or initiated." میں 16 جولائی 1979 کے بعد پہلی بار 15 اپریل 1980 کو منظر عام پر آیا جب مجھے ضمانت منظوری کے آرڈر کی کاپی ملی اور اس آرڈر کی ایک کاپی ہوم سیکریٹری حکومت پنجاب اور SHO پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن راولپنڈی کو ارسال کی گئی۔ دوسری جانب 24 اپریل 1995 کو ایک تیسرے فریق میرے سسر کے اخباری ڈیکلریشن سے متعلق مطلوبہ پولیس رپورٹ میں میری آزاد ریاست کے سپرنٹینڈنٹ پولیس اسپیشل برانچ مظفر آباد نے اپنی رپورٹ میں مجھے انوالو کیا اور تیسرے فریق کی پولیس رپورٹ میں مجھے لبریشن فرنٹ کے ساتھ جوڑا اور میرے ساتھ غلط اور بے بنیاد باتیں منسوب کی گئیں۔ میں نے جسٹس منظور گیلانی سے کسی اچھے اور قابل بھروسہ وکیل کے لیے ایڈوانس لی اور آزاد کشمیر کے پولیس کے اسپیشل سیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ میرے کیس کے وکیل صاحب جج ہائی کورٹ ہو گئے۔ یہ وکیل صاحب JKCHR کی دسمبر 1992 کی ریٹ پٹیشن کے خلاف حکومت کے وکیل تھے۔ ہم دونوں میں بحث کے دوران شناسائی پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک اور وکیل صاحب کی خدمات حاصل کیں، وہ قابل بھی تھے اور قرابت دار بھی، وہ بھی ہائی کورٹ کے جج ہو گئے۔ نمائندہ جنگ مرحوم خواجہ رشید کی وساطت سے یہ رپورٹ تیار ہوئی تھی۔ میری کارروائی کرنے کی ہمت سے پولیس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہوئیں اور انہوں نے کمال ہوشیاری سے پہلی رپورٹ تیسرے فریق سے واپس لے لی اور اس کی جگہ میرا ذکر منہا کر کے
दूसरी रिपोर्ट जारी की, लेकिन मेरे पास दोनों रिपोर्ट्स की कापियां थीं। पुलिस ने ख्वाजा रशीद को दरमियानदारी के लिए बीच में डालकर केस वापस लेने के लिए कोशिश की। ख्वाजा रशीद मेरे तज़किरे पर हैरान भी थे और शर्मिंदा भी। मुज़फ़्फ़राबाद के माहौल में पुलिस की स्पेशल ब्रांच और एजेंसियों के साथ छेड़छाड़ नो गो एरियाज़ शुमार होते हैं। वकला आंखों का लिहाज रखते हुए केस तो ले लेते हैं, लेकिन अंदेशे और घबराहट उनका ताक़ुब करते हैं। आज़ाद कश्मीर में इन इदारों के लिए इंसानी हकूक़ और इंसान की डिग्निटी कोई अहमियत नहीं रखती है। ये मुज़फ़्फ़राबाद की तारीख़ में खुफिया नवीसों के इख्तियार के लिए पहला चैलेंज था। हमारी आज़ाद रियासत के सुपरिटेंडेंट पुलिस स्पेशल ब्रांच की फ़र्ज़ शनासी आइंदा कंटिन्यूड जारी है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, बानी सदर, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, लंदन, बरतानिया। जनाब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर दाऊद बारिक साहब, मैं दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। मेरी अपील जो मैंने आपसे की है, ये माएँ बहनें बेटियाँ कौमों की इज़्ज़त इनसे है। अगर किसी लेडी डॉक्टर के ऊपर कोई बुरी निगाह भी डालता है, महकमे का बंदा है या बाहर का बंदा है, सोसाइटी का क्या फ़र्ज़ बनता है, इदारों का क्या फ़र्ज़ बनता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आखिर कौन सी ऐसी लॉबी है जनाब चीफ सेक्रेटरी कि जो कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरम को सज़ा नहीं देने दे रही? कौन सा सियासी प्रेशर है? मैं अगले व्लॉग में उन तमाम लोगों के नाम भी लूँगा। मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद साहब से खुल के बात की है। मेरे पास बहुत से डॉक्यूमेंट इस फ़ोन के अंदर भी मौजूद हैं, हार्ड कॉपी भी मौजूद है, और डॉक्टर राजा एजाज़ सदर PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और उनकी पूरी टीम, वो लोग भी गवाहान के तौर पे मौजूद हैं। जनाब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, प्लीज़ इस पे एक्शन लें, वरना मैं डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, जो कि जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बरतानिया के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस तरह के इंसानी हकूक़ के मसले, इंडियन हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर के इस तरह के मसले और गिलगित बल्तिस्तान के इस तरह के मसले, ये वाहिद तंजीम है जो जनीवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का इख्तियार रखती है। हर 3 महीने बाद रिपोर्ट पेश करती है। मैं डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब से दरख्वास्त फिर करूँगा कि वो इस केस को आगे लेके चलें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।